بعض اوقات انسان کے ذہن میں جادو جنات کے حوالے سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں اور ان سوالات میں پڑھ کر انسان تجسس اور تعامل کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بھائی نے کچھ سوالات ذکر کیے ہیں تو ان کے جوابات اس ویڈیو میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا کہ مجھے جنات اور جادو کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات چاہیے۔ جنات اور جادو کے وجود کے بارے میں تو مجھے کوئی تعامل نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جادو اور جنات کا انسانی زندگی پر کتنا اثر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا جنات انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص پر جن آ گیا ہے وغیرہ، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنات کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، کیا جنات کو قابو میں کرنا ممکن ہے اور کیا یہ عمل شریعت میں جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب درکار ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مضبوط ایمان سے جادو سے بچا جا سکتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر بعض روایات سے ثابت ہے، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں اور ہمارا ایمان کس درجے میں ہے؟ یعنی پھر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو اور جنات کی شر سے نہیں بچا جا سکتا۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اس بات کا تعین کس طرح ہوگا کہ فلاں شخص پر واقعی جادو ہے یا کہ وہ صرف وہم کا شکار ہے؟ یعنی کسی بھی شخص پر جادو ہونے کا پتہ چلانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ان میں پہلے اور دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ ہر طرح کا تصرف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنات کی تسخیر ممکن ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے۔ اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب سے قبل جادو کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے اشکالات رفع ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت جادو ایک امر طبیعی ہے جس کا اثر انسانی بدن پر ظاہر ہو سکتا ہے، جس طرح مختلف طبی اثرات سے بخار ہونا، جسم میں درد یا تکلیف کا محسوس ہونا، یہ ساری چیزیں طبی اثرات کے تحت ممکن ہیں اور بشمول انبیاء کے ہر انسان ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی انسانی بدن اور زندگی کو اللہ کے اذن سے متاثر کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق ایمان کی کمزوری یا مضبوطی سے نہیں، جبھی تو جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے ہیں۔ البتہ معاوضتین اور دیگر مسنون اوراد و اذکار کے اہتمام سے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی، الا یہ کہ اگر کسی وقت اللہ کی طرف سے جادو یا کسی بھی طبی اثر تکلیف کا پہنچنا مقدر ہوگا تو اس وقت پھر حفاظتی اسباب بھی من جانب اللہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور انسان آزمائش و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی عالم دین کے ذریعے جو عامل بھی ہو اس کی تشخیص ہو سکتی ہے، یہ کہ یہ جادو کا اثر ہے یا کوئی اور مرض، اسی طرح اس کا علاج بھی کرایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔